ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک بڑا مہربان اور کریم ہے کہ اس نے اپنے فضل و احسان دے نال، اپنے جود و کرم دے نال سانو سارے نو الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان المبارک جیسا بابرکت، با رحمت، با مغفرت مہینہ اور وقت نصیب فرمایا ہے۔ اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے جود و کرم دے نال، اپنے احسان اور مہربانی دے نال سانو اس مبارک مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دے دناں نو احتساب اور ایمان دے نال روزہ رکھن دی اور اس دیاں راتاں نو ایمان اور احتساب دے نال جاگ کے عبادت کرن دی، نوافل ادا کرن دی، تراویح ادا کرن دی، قرآن کریم سنن دی، قرآن کریم سناون دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ قرآن کریم جیسی بابرکت اور مبارک کتاب جڑی کہ اللہ پاک دی آسمانی کتاباں اور صحیفیاں دے وچوں سب تو آخری کتاب ہے اور سب تو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرمائی۔ یہ مبارک کتاب اس مبارک اور مقدس نبی آخری تے نازل فرمائی اور اس دے مکمل نزول دا مہینہ کی میں عرض کیتی ہے، اچھی طرح بولو گے نا، مکمل نزول دا مہینہ رمضان مبارک ہے۔ یعنی 30 پارے جڑے نازل ہوئے نے وہ کدوں نازل ہوئے نے؟ رمضان مبارک دے اندر نازل ہوئے نے۔ سارے دا سارا قرآن رمضان دے وچ نازل ہویا۔ سمجھے جس گل ہن یہ گل ذرا سمجھن نال تعلق رکھ دی، یہ گل جڑی ہے کس گل نال تعلق رکھ دی ہے؟ سمجھن نال تعلق رکھ دی کہ کل پورا قرآن کریم کنے عرصے چ نازل ہویا ہے؟ 23 سالاں چ۔ کنے عرصے چ؟ 23 سال دے وچ پورا قرآن نازل ہوا ہے، وقتاً فوقتاً حالات اور ضروریات کے مطابق اللہ رب العزت خالق کائنات وحدہ لا شریک نے اپنی حکمت بالغہ دے تحت اور اپنی مشیت کے مطابق جس ویلے جو چاہیا جتنا چاہیا اس نے نازل فرمایا اس نے۔ لیکن قرآن پاک دے اندر کی فرمایا؟ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن۔ یہ مہینہ جڑا ہے نا رمضان المبارک دا، اللہ کی فرما رہا ہے یہ جڑا مہینہ ہے رمضان المبارک دا ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، ان دی ایڈی قدر ہے، ان دی ایڈی منزلت ہے اللہ دے ہاں، ان دا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے دے اندر قرآن نو نازل فرمایا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہ قرآن کریم کوئی ایمی شے نہیں ہے، یہ کوئی عام شے نہیں ہے، یہ کوئی خاص شے نہیں ہے، یہ خاص الخاص کلام ہے، خاص الخاص کلام ہے اور یہ سارے انسانوں واسطے ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ کلام مبارک ہے کہ یہ انسانہ ساری بنی نوئی انسان جڑے نے، ساری بنی نوئی انسان جڑے نے ان ساریاں دے واسطے ہدایت ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہے تاوی، کوئی غیر مسلم ہے تاوی، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کسی مذہب نال تعلق رکھتا ہے، کسی دین نو اپنانا پھرتا ہے، لیکن اگر وہ اندے تو استفادہ چاہے گا تو انہوں استفادہ ضرور نصیب ہوئے گا۔ آخرت دا فائدہ، آخرت دا فائدہ ایمان تے مشروط ہے۔ آخرت دا فائدہ ایمان تے مشروط ہے کہ جیڑا اس تے اور اس نو سناون والے تے اور اس نو بھیجن والے تے اور اس نو لیاون والے تے ایمان رکھے گا انہوں ان دا فائدہ آخرت وچ بھی ہوئے گا، آخرت دے وچ بھی ہوئے گا۔ لیکن جس شخص نے ایمان بھی نہیں لیاندا، اسلام میں قبول نہیں کیتا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی ایمان نہیں لیاندا،
پھر بھی اگر اس کتاب تو فائدہ حاصل کرے گا، کیونکہ ہدی للناس، ہدی للناس یہ ہدایت انساناں واسطے، ہدایت مسلم ہوئے نا مسلم ہوئے، دنیاوی فائدہ اندے تو حاصل کرنا چاہے، جو کوئی ضابطہ حیات اندے تو سکھایا گیا اندے تے عمل کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، دنیا دے وچوں کی ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا۔ تسی باہر دے ملکاں وچ جا کے ویکھ لو، یورپین کنٹریاں وچ جا کے ویکھ لو، یورپین ملکاں دے وچ جا کے ویکھ لو، اس گل دا اندازہ لا لو کہ قرآن دے اُتے ظاہری طور تے اور قواعد و ضوابط دے اعتبار نال، قواعد و ضوابط دے اعتبار نال اور معیشت دے اعتبار نال، معاشرت دے اعتبار نال، معاملات دے اعتبار نال اگر عمل کیتا ہے تو انہاں لوگوں نے عمل کیتا ہے، اگر عمل کیتا ہے تو انہاں لوگوں نے عمل کیتا ہے، تو ویکھو دنیا تے حکومت کرتے پے نا، کی کرتے پے نے؟ دنیا تے حکومت کرتے پے نے، انہاں دی طرز معاشرت تے جنی تسی ویکھ لو، سوائے اخلاقیات تو، سوائے اخلاقیات تو باقی طرز معاشرت ساری قرآن دے احکامات دے برابر ہے، مطابق ہے، عین مطابق، اس واسطے دنیا دے وچ کامیاب نے، اس واسطے دنیا دے وچ غالب نے، اور ساری دنیا باقی دی ساری جڑی ہے وہ کی مغلوب ہونا دے، کیونکہ قرآن ہدی للناس انساناں واسطے رہنمائی ہے، انساناں واسطے رہنمائی ہے، جیڑا بھی اس تو رہنمائی حاصل کرے گا قرآن نے انکار نہیں کرنا، وہ اگر دنیاوی فائدہ چاہے گا تو انہوں دنیاوی فائدہ مل جائے گا، اگر اخروی فائدہ چاہے گا تو اخروی فائدہ مل جائے گا۔ سمجھے میرے گالوں کی نہیں سمجھے؟ فرمایا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی عام جڑا ہے دن نہیں ہے گے، یہ خاص الخاص دن نے، اور انہاں دے خاص الخاص ہون دی دلیل ہے، اس دے مہینے دے مبارک اور بابرکت ہون دی اور سب تو عالی شان اور عالی منزلت ہون دی دلیل ہے کہ الذی انزل فی القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے دے اندر قرآن نازل فرمایا، اس مبارک مہینے دے اندر قرآن جڑی کہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ پاک دا کلام ہے، اللہ پاک دا کلام ہے، اس دی اپنی گفتگو ہے، ان دی شان دے موافق، اس دی اپنی گفتگو اس دی شان دے موافق ہی اس نے نازل کرن دا ارادہ فرمایا، تے ان رمضان المبارک تو علاوہ کسی دوسرے مہینے سے نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک نو جڑی سمجھن والی گل میں عرض کیتی سی ساتھیاں نو، کہ سمجھن والی گل کی، سمجھن والی گل ہے کہ نازل ایک دم ہو گیا، نازل سارے دا سارا قرآن ایک دم ہو گیا، لوح محفوظ تو پہلے اسمان تے آ گیا، لوح محفوظ تو پہلے اسمان تے کدوں آیا؟ رمضان المبارک دے وچ، کدوں آیا؟ رمضان المبارک تے آ گیا، تو اتھوں پھر 23 سال عرصے دے وچ، اتھوں 23 سال عرصے دے وچ اللہ رب العزت خالق کائنات نے وقت اور حالات اور اپنی حکمت اور مشیت دے تحت پھر انہوں آہستہ آہستہ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ مجتبی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وقتاً فوقتاً 23 سال دے عرصے نازل فرمایا۔ اس واسطے اس مہینے دے اندر جس شخص نے محنت کر لی، جس شخص نے کوشش کر لی، جس شخص نے اس ہدایت نو قبول کر لیا، جس انسان نے انہیں تو فائدہ اٹھا لیا، وہ سب تو زیادہ فائدہ اٹھاون دا مہینہ ہے، سب تو زیادہ اجر کماون دا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان نو قرآن نال نسبت ہے اور قرآن نو رمضان نال نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے واسطے لازم الملزوم نے، ایک دوسرے واسطے لازم رمضان قرآن تو بغیر ادھورا ہے اور قرآن رمضان تو بغیر ادھورا ہے، یہ گل میری یاد رکھا ہے، جس طرح سنتا اور نفلوں کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے نا، فرض ادا کتنے فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔